السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ صدر اجلاس امیر مرکزی جمعیت الحدیث ہند حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی مدنی حفظہ اللہ و دیگر علماء کرام، ریاست کرناٹک کے مختلف اضلاع سے اور اسی طرح ریاست کے پڑوسی ریاستوں سے، صوبہ تمل ناڈو سے اور صوبہ آندھرا سے آئے ہوئے معزز مہمانان، میری مائی بہنوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے وحدت اسلامی، اخوت اسلامی۔ دو عناوین ہیں، لیکن عام طور پر اس موضوع پر جو خطاب ہوتا ہے اسی خطاب سے متعلق کچھ باتیں میں جماعت و جمعیت سے متعلق بھی انشاءاللہ جو اسی سے جڑی ہوئی ہیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ سورہ حجرات کی 10ویں آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ۔ تمام مومن، اللہ نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوۃ کہا۔ تمام مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اہل ایمان کے علاوہ کوئی ایک دوسرے کے بھائی نہیں ہے۔ اگر ایمان کسی کا ایمان اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے ایمان کو شرک سے ملوث نہیں کرتا ہے۔ نوجوانوں، بزرگوں، میں آپ سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ میری باتیں ہیں اس کو آپ غور سے سنیں۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ منورہ کے پہلے اولین مبلغ اسلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبلغ بنا کے بھیجا تھا۔ جنگ بدر میں ان کے بھائی قیدی بنا کر لائے گئے، جن کا نام عدی بن عمیر تھا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی، ان کی ذمہ داری تھی کہ قیدیوں کو باندھ کے رکھیں، باندھنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی عدی بن عمیر کو کس کے باندھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا مصعب، میں تمہارا بھائی ہوں، میری اور تمہاری ماں ایک، میرے تمہارے باپ ایک، تم اتنی بے دردی سے مجھے باندھ رہے ہو؟ کیا جواب دیا مصعب بن عمیر نے؟ تم میرے دشمن ہو۔ الحب فی اللہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی۔ یہ جو میرے مومن بھائی ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے مومن بن کر، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے تھے، وہ میرے بھائی ہیں اور تم میرے دشمن ہو۔ اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن میرا دشمن ہے۔ میرے بھائیو، یہ غیرت اہل حدیثوں میں ہونی چاہیے، یہ حمیت اہل حدیثوں میں ہونی چاہیے۔ آج جو رواداری کی بنیاد پر، تساہلی کی بنیاد پر، اور آج
تعلقات کی بنیاد پر، تجارتی تعلقات، سیاسی تعلقات، رشتہ داریوں کی بنیاد پر حال یہ ہو گیا ہے کہ ہر مجلس میں جو اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں ان کے ساتھ شریک بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب ہمارے بھائی ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ ایک بات یاد رکھیں، یہ روشنی تاریکی کی ضد ہے، یہ روشنی تاریکی کی ضد ہے، اور آگ پانی کی ضد ہے، توحید شرک کی ضد ہے، سنت بدعت کی ضد ہے، اور اسلام کفر کی ضد ہے۔ جہاں کفریہ اعمال شروع ہو گئے وہاں سے اسلام رخصت ہو گیا، اور جس گھر میں، جس خاندان میں، جن افراد میں شرک کی عقائد آ گئے وہاں سے عقیدہ توحید رخصت ہوتا چلا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں جب دن کا آغاز ہوتا ہے حالت یہ ہوتی ہے کہ روشنی اور اندھیرے دونوں مل کے چلتے ہیں، تاریکی اور روشنی دونوں مل کے چلتے ہیں، لیکن دن کی روشنی غالب آ جاتی ہے اور رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اور رات جب آتی ہے تو رات کی تاریکی غالب آ جاتی ہے اور دن کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری دوستیاں، ہماری محبت، ہمارے تعلقات، یہ سب اور سب صرف اور صرف توحید اور اتباع سنت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ حمیت ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم سمجھ جائیے کہ ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے توحید کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے اتباع سنت کو نہیں سمجھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، تم بھائی بھائی ہو، بھائی بھائی ہونے کی بنیاد پر، موحد ہونے کی بنیاد پر تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کا کوئی موحد بھائی، اگر آپ کا کوئی مومن بھائی شہر کے، ریاست کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اس پر کوئی آفت آئے، مصیبت آئے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ میری اپنی مصیبت ہے، یہ میری اپنی پریشانی ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان میں جس طرح کی محبت تھی، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان جو بھائی چارہ فرمایا تھا، سارے صحابہ کرام کو، مومنوں کو محبت کی لڑی میں پرو دیا تھا۔ آپ نے واقعات بہت سے سنے ہیں، سعد بن ربیع، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر کے، صحابہ کرام نے جس طرح اپنی بڑی بڑی قربانیاں دیں، سعد بن ربیع، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ فرما دیا۔ ایک انصاری ہیں، ایک مہاجر ہیں، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے گئے، کہا یہ گھر ہے اور سب کو معلوم ہے کہ میں انصار کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہوں، میری دولت، میرے پاس جو کچھ کے ہیں اس میں تمہارا حصہ ہے، اس لیے کہ تم میرے مومن بھائی ہو۔ اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر جو رشتہ ہوتا ہے وہ خونی رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ خونی رشتے سے زیادہ استوار ہوتا ہے، وہ خونی رشتے سے زیادہ قابل احترام ہوتا ہے۔ کہا لو یہ سونا لو، وہ چاندی لو، یہ مکان لو، یہ باغ لو، یہ جائیداد لو، میرے گھر 2 بیویاں ہیں، اس میں سے جو تمہیں پسند آئے، تم نوجوان ہو، یہاں لڑکیاں نہیں ہیں، میری بیوی کو سمجھا لوں گا، ان سے نکاح بھی کر لو۔ یہ واقعہ ہم سنتے ہیں، کیا آپ کو یہ واقعہ بھی معلوم ہے؟ کیا آپ کو تاریخ اہل حدیث کرناٹک کا یہ واقعہ بھی معلوم ہے کہ اسی کولار کی سرزمین پر، اسی کولار کے علاقے میں تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بھوپال سے ایک مولانا آئے تھے جن کا نام مولانا محمد ایوب بھوپالی تھا۔ وہ آئے، نوجوان تھے، جماعت نے ان کو جگہ دی، جماعت نے ان کو مقام دیا۔ یہ جماعت یوں ہی نہیں پھیلی پھولی ہے، یہ جماعت یوں ہی ترقی نہیں کی ہے، اس جماعت کے امیروں نے، مالداروں نے اپنے خزانے کے دہانے کھول دیے جماعت کی ترقی کے لیے۔ علماء کرام نے اپنی قربانیاں دیں، علماء کرام نے وقت دیا، علم اور مال خرچ کیا، تب جا کر کے یہ سارا علاقہ قال اللہ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گونج اٹھا ہے۔ مولانا محمد نعمان اعظمی یہاں ہمارے آندھرا جنوب میں تشریف لائے، ان کے صاحبزادوں میں سے مولانا عبدالسبحان اعظمی، مولانا خلیل الرحمن اعظمی، ان کے خاندان میں سے مولانا
حفیظ الرحمان اعظمی، اس پورے خاندان نے اپنی زندگیاں خدمت درس حدیث، خدمت حدیث، قال اللہ قال رسول وقف کر دیں۔ اسی طرح بھوپال سے تشریف لائے مولانا ایوب صاحب بھوپالی، نوجوان تھے، نکاح کرنا چاہتے تھے، ان کے ایک ساتھی تھے۔ کیسے کیسے نوجوان علماء کے ساتھی ہوا کرتے تھے، علماء کے لیے کیسی کیسی بڑی بڑی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ ایک بڑے خاندان کے گھر میں نوجوان نے، جو ان کا اپنا سسرال تھا، رشتے کا پیغام بھیجا۔ جب رشتے کا پیغام بھیجا، ان مالدار نے کہا کہ مولوی کیا کھلائے گا، کیا کھائے گا، مولوی کیا کھلائے گا، کیا کھائے گا۔ داماد نے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کے پاس بہت جائیداد ہے، دیجئے کچھ تو، ہبا بیٹی کو ہبا کر دیجئے۔ لیکن ہوتا ہے، وقت ایسا ہوتا ہے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اتفاق سے جو ان کے مولانا کے ساتھی تھے، مولانا ایوب صاحب بھوپالی کے ساتھی تھے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ وہ جو مالدار تھے، ان کی بیٹی بھی ان کی بیوی تھی اور خوبصورت تھی۔ انہوں نے مولانا سے کہا کہ مولانا چلے پکنک کے لیے، ان کی بیویوں کے ساتھ لے کر چلے گئے۔ سسرال میں پیغام پہنچا دیا کہ آج اس روئے زمین پر سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی پیش کی تھی، جو نمونہ، جو اسوہ پیش کیا تھا، وہی اسوہ آج میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر میری بیوی تیار ہو جائے، تمہاری بیٹی اب میری بیوی ہے، اگر وہ تیار ہو جائے، میں نے اس کو سمجھا لیا ہے، وہ کھلا لے لے گی، ان سے نکاح کر دوں گا۔ سسرے صاحب کو معلوم ہوا، فوراً دوڑے بھاگے آئے، کہا کہ نہیں، میں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں، اور بیٹی دے دی ان کو۔ یہ ہماری محبت، یہ ہماری اخوت، یہ ہمارا جذبہ، یہ ہماری حمیت، یہ ہماری غیرت توحید کتاب و سنت کی بنیاد پہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ہماری مسجد میں آ جائے، اگر کوئی ہماری مسجد میں آ جائے، کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں، خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے استقبال کریں، اس کا احترام کریں، اس کی عزت دیں، تب چل کر کی جماعت پھلے گی، پھولے گی، ترقی کرے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مساجد کے متولیان کرام، ذمہ داران بہت ادب احترام کے ساتھ، بہت درد دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے نمازیوں کے ساتھ آپ غلط سلوک نہ کیجئے، حسن سلوک کیجئے۔ اللہ نے آپ کو متولی بنایا ہوگا، اللہ نے آپ کو امیر بنایا ہوگا، جمعیت و جماعت کا ذمہ دار آپ کو بنایا ہوگا۔ آپ کے اندر عمر فاروق جیسا عدل ہونا چاہیے، حضرت عثمان جیسے حیا ہونا چاہیے، ابو بکر جیسی رقت قلب ہونی چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ صحابہ کرام جس طرح اپنے دیگر ساتھیوں کا استقبال کرتے تھے، اس طرح آپ کو استقبال کرنا چاہیے، جو ہماری جماعت میں آنا چاہتے ہیں، داخل ہونا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ غالباً وقت ختم ہو رہا ہے، بات مختصر کر دینا چاہتا ہوں۔ علماء کرام نے الحمدللہ بہت اچھے انداز میں کم وقت میں اپنی بات مکمل کر دی۔ میں بھی انشاءاللہ 5 منٹ میں بات مکمل کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، اگر جماعتی بھائیوں میں، جماعتی اخوان میں کسی بات پر کوئی اختلاف رائے ہو جائے، اونچ نیچ ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے، اس کو ہوا دے کر کے ہوا کھڑا نہ کیجئے، اور اس کی اتنی تشہیر نہ کیجئے کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کیسی مسجد ہے، یہ کیسی جماعت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے جھگڑتے ہیں۔ اگرچہ کہ جماعت میں اختلافات نہیں ہیں، ہمارے برادران یوسف نے ہمارے تعلق سے، ہمارے بھائیوں نے ہمارے تعلق سے ایک بات بہت مشہور کر دی کہ جماعت میں بہت اختلاف ہے، وہ لوگ بہت لڑتے ہیں۔ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ یہاں ضرور اختلاف رائے ہے، مسائل میں اختلافات ہیں۔ مسائل میں اختلافات یہ مجادلہ نہیں ہے، یہ جھگڑا نہیں ہے، علمی بحث ہوتی ہے، ہر ایک کے پاس دلیل ہوتی ہے، دلیل کی بنیاد پر وہ اپنی بات پیش کرتا ہے۔ جس کو اختلاف نہ کہیے۔ ہمارے گھر، ہمارے خاندان، ہمارے محلے اختلاف سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ کبھی ہم اپنے گھر کے مسائل کو، اختلاف کو باہر جا کے ہم ظاہر نہیں کرتے، اور ہم سننا بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے گھروں میں اختلاف ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں کے گھر میں اختلاف ہے، ہمارا نام لے کر ہم سختی سے اس کی تردید کریں گے۔ جماعتی فرد ہونے کے ناطے نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، سب سے میری خواہش، میری یہ گزارش ہے کہ اس سلسلے کو بند کیجئے، کہنا بند کر دیجئے کہ جماعت میں اختلاف ہے۔
اس وقت روئے زمین پر اگر کوئی جماعت قال اللہ قال الرسول کی بنیاد پر متحد ہے تو صرف اور صرف جماعت اہل الحدیث ہے. جماعت اہل حدیث متحد و متفق ہے. اختلافات ہوتے ہیں، انسان کی فطرت ہے، اختلافات ہوتے ہیں، اس کو بنیاد نہ بنائیے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ہمارے نوجوانوں سے اور نوجوانوں کے ذمہ داروں سے، ان کے سرپرستوں سے، تعلیم یافتہ نوجوانوں سے، کاروباری نوجوانوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے نکاح کیجئے موحد گھرانے میں، متبع سنت گھرانے میں، دیندار گھرانوں میں. ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، نام لیے بغیر کہنا چاہتا ہوں، مدراس کے بڑے بڑے مالدار ادھر سرسی جا کر کے رشتہ کرتے تھے محض اس بنیاد پر کہ وہ لوگ اہل الحدیث ہیں. بلاری کے احباب جا کر کے چنئی مدراس کے ویلور میں، ٹینجور میں اور مختلف علاقوں میں شادیاں کرتے تھے اس لیے کہ وہ اہل الحدیث تھے. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث میں اچھے رشتے کہاں ہیں؟ اہل الحدیث میں اچھے رشتے کیوں نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ اہل الحدیث کے پاس حرام کا پیسہ نہ ہو، حرام کی دولت نہ ہو، غلط مال نہ ہو. اگر مال چاہتے ہیں میرے بھائیو تو آنی جانی چیز ہے. توحید کی بنیاد پر رشتہ کیجئے، اخلاق کی بنیاد پر رشتہ کیجئے، دین کی بنیاد پر رشتہ کیجئے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آنے والی نسل، ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. ایسے مشاہدے ہمارے سامنے ہیں کہ دیندار گھرانے، توحید پرست گھرانے جو کسی وقت الحمدللہ جماعت کے قائد تھے، سربراہ تھے، ان کی اولاد آج خبر پرست ہو گئی ہے، عرسوں میں جا رہی ہے، بت پرست ہو گئی ہے. دین کس چیز کا نام ہے، توحید کس، ان کو معلوم نہیں ہے. اور میں یہ بھی گزارش کروں گا، ادھر اذان ہو گئی، جہاں چاہے جس مسجد میں چاہے مت جائیے، وہاں جا کر بیٹھیں گے، ان کی میٹھی میٹھی باتیں سنیں گے جو کتاب و سنت کے بالکل مخالف ہوں گی. بولنے کا انداز اچھا ہوگا، بیان اچھا ہوگا، شیریں زبان ہوں گے، کلمات کانوں میں سے گزر کر کے دل میں پہنچ جائیں گے، لیکن وہ کتاب و سنت سے عاری ہوگی، کتاب و سنت سے خالی بات ہوگی. آہستہ آہستہ آپ اپنا مسلک بدل دیں گے. کم از کم ایک دن میں ایک مرتبہ جس مسجد اہل الحدیث میں درس حدیث، درس قرآن ہوتا ہے، کتنی ہی دور کیوں نہ ہو، آپ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ اس مسجد میں جا کر کے آپ باقاعدہ وہاں درس حدیث، درس قرآن سنیں. کہنے کے لیے باتیں بہت سی تھیں لیکن وقت بہت مختصر ہے، اسی پر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ کے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اتباع کتاب و سنت کی حمیت پیدا فرمائے. ہم سے جو خطائیں ہو گئی ہیں، ہمارے بہت سے نوجوانوں کا حال یہ ہے، عید میلاد النبی کے موقع پر نوجوانوں کا رقص زرق و برق، وہ جھنڈے اور دیکھ کر کے شیطان جس طرح ان کو اکساتا ہے، ابھارتا ہے، اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث کے اہل الحدیث ہیں. میں نے سنا تھا کہ ایک شرابی رات میں آتا، اپنی بیوی سے کہتا زینب طلاق، زینب طلاق، زینب طلاق. صبح میں بیوی کی بیوی، میاں کے میاں. کسی نے پوچھا کہ زینب کیا معاملہ ہے کہ ہر دن طلاق دیتا ہے لیکن طلاق پڑتی ہی نہیں کیا؟ تو کہتی تھی وہ کہ میں اگر آنکھ پہ لیتی ہوں تو پڑے گا نا، میں تو آنکھ پہ لیتی ہی نہیں. یہ صورتحال ہو گیا ہے کہ ادھر بھی دونوں طرف ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث سے، نہیں، ہرگز نہیں. اس سے توبہ کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مسلک پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کتاب سنت کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے، اور تاحیات اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے دنیا سے اٹھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے ساتھ اٹھائے. صلی اللہ علیہ النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.